بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں اور سننے والوں، میں بہزاد جاذب اپنے یوٹیوب چینل BJ اردو کے ساتھ آپ کے سامنے، اور میری ابتدا میں خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ اپنی امان عطا فرمائے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ چینل خالصتاً اردو کی ترویج و ترقی کے لیے ایک مختص چینل ہے، اور اس سے ہماری علمی اور جو تدریسی تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ کچھ آپ کے ساتھ نصاب کے والے سے بات ہوتی ہے، لیکن آج چونکہ معاملہ کچھ ایسا ہے، چونکہ چھٹی بھی بچے کر رہے ہیں، میں بچوں سے بھی مخاطب ہوں، چھٹی بھی کر رہے ہیں، تو چھٹی کرنے کی جو وجہ ہے وہ بھی ان کو پتہ چل گئی ہوگی کہ گزشتہ رات جو بھارت ہے اس نے ایک اٹیک کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ پہلگام کے اندر جو پچھلے دنوں سیاحوں کے قتل کا ایک واقعہ ہوا تھا، جس میں غالباً 28 لوگ مارے گئے تھے ہندوستان کے اندر، تو اس کا جو الزام تھا وہ پہلے دن سے مودی سرکار ہمارے ملک پہ لگا رہی تھی، اور بغیر کسی اس کے انویسٹیگیشن کی اور بغیر کسی مستند ثبوت کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا اور اس کے اندر پاکستان ملوث ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ جنگ کی کھلی دھمکی دی اور بار بار دھمکی دی، جس کے جواب میں پاک آرمی نے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جنگ ہی چاہتے ہیں تو آپ شروع کر لیں، ہم تو جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کر لیں شروع، مگر اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا ہوگا۔ جنگ انہوں نے کہا تھا، ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ جناب جنگ شروع آپ کر لیں گے تو پھر ختم ہم بتائیں گے کہ کیسے کرنی ہے، ہم اٹیک نہیں کریں گے۔ اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی پاکستان نے جارحیت کسی ملک پہ نہیں کی، فوجی جارحیت نہیں کی، اور اس کے بعد اگر پھر کسی نے جارحیت کی ہے اور انڈیا نے کی ہے 2-3 دفعہ تو اس کا بھرپور جواب دیا، جس کا بالکل ماضی قریب کا واقعہ ابھی نندن والا واقعہ جو تھا، ابھی نندن صاحب کا، جنہیں ماشاءاللہ اس وقت کی حکومت نے چائے شائے پلا کے اور جناب تھاپڑا دے کے انہیں رخصت کر دیا تھا بڑی عزت کے ساتھ، تو وہ ایک واقعہ ہوا، اس میں بھی ہم نے برداشت کا مظاہرہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی حکومت نے جو یہ اقدام کیا تھا یہ صحیح اقدام ہی تھا، کیونکہ حالات و واقعات یہی ایک طرح سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ خطہ اور یہ ریجن جنگ سے محفوظ رہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جو بھی مجھے سن رہے ہیں، بچے بھی اور بڑے بھی، کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی، اور جنگ خطوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کبھی بھی کوئی ملک انفرادی حیثیت میں ترقی نہیں کرتا، بلکہ ریجن ترقی کرتے ہیں، خطے ترقی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یورپ خوشحال ہے تو پورا یورپ خوشحال ہے، مشرق وسطیٰ کے ملک خوشحال ہے تو ایک آدمی، پورا ریجن ٹھیک ہے۔ مشرق بعید میں چلے جائیں، جاپان، انڈونیشیا، ملائیشیا، چائنا، تمام ممالک پورے کا پورا ریجن خوشحال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ترقی ہوتی ہے ریجن کے اندر ہوتی ہے، خطے کے اندر ہوتی ہے۔ ایک آدھ ملک اور ہمارا ریجن آپ دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، بنگال کو یا بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ہمارے اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہندوستان، برما، تھائی لینڈ اور یہ اپنا سری لنکا وغیرہ، یہ سارے ملک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی طرح کی ان کی اکانومی کی صورتحال ہے، اور ان کے داخلی اور خارجی معاملات بھی ایک ہی طرح کے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کی حکومت نے جو ابھی نندن صاحب کو وہاں سے انہیں خلاصی دے دی تھی تو غلط نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم جنگ سے بچنا ہی چاہتے ہیں، مگر جو حالیہ ایام کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے رات یہ اٹیک کیا گیا، جس کے اندر ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 13 لوگ احمد پور شرقیہ میں اور 3 لوگ مرید کے میں شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے لوگ زخمی ہیں، اور یہ تمام سول لوگ ہیں، ان کا یہ فوجی نہیں تھے، اور یہ اٹیک سول آبادیوں پہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ مساجد کے اندر کیا گیا، جو کہ انتہائی غلط اور بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ تو اب یہ انہوں نے ابتدا کر دی ہے، اور اس کا بھرپور جواب دیتے ہوئے پاک آرمی نے اور ہماری خاص طور پہ ایئر فورس نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق بعض اطلاعات 5 طیاروں کی ہے، جنگی طیارے جو انڈیا کے تباہ ہوئے،
और बाद इतलात के मुताबिक ये तैयारे 7 है, 2 ड्रोन भी तबाह हुए। अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि एक मजीद ड्रोन जो है वो उनका तबाह हो गया है। तो अब ये जंग जो है जो शुरू उन्होंने की, मुझे लगता है कि खात्मा इसका तब होगा जब पाक आर्मी चाहेगी। और इसके साथ ही साथ ये तो अभी तक की सूरत हाल है और इसका इससे ज्यादा हम क्या बात इस पे कर सकते हैं। अभी तो हम हकायक ही बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोई नई डेवलपमेंट होगी तो वो तज्जियाती अंदाज में भी लेके आएंगे। मगर ये हम जरूर कहेंगे कि जारहियत की है इंडिया ने, और जारहियत अब उसके अपने गले में पड़ गई है। अब वो जनाब मुख्तलिफ अपनी चेक पोस्टों के ऊपर सफेद परचम लहरा के इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम तो अमन चाहते हैं। ये उनकी एक पुरानी आदत है, यूं करना शुरू कर देते हैं जब कोई उनके खिलाफ जारहियत का जवाब देता है और इंतहाई सख्त अंदाज में देता है। तो पाकिस्तान की आर्मी से बहुत से लोगों को बहुत से इख्तलाफात हैं, मुझे भी होंगे। मैं भी सियासत के अंदर आर्मी की मदाखलत को कतई तौर पे पसंद नहीं करता, लेकिन ये सारी बातें, ये सारी चीजें हमारा दाखिली मामला है। मैं समझता हूँ ये मौका जो है ये बहसियत कौम एक उभरने का है। इस मौके पे ये जो आपस के सियासी तजादात हैं वो हमारा मैंडेट छीन लिया, उनको मैंडेट दे दिया, फौज ने ये कर दिया, इन्होंने, तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की हिस्ट्री है। हमारे मुल्क के अंदर हमेशा मैंडेट छीने गए हैं, कभी इधर का छीन के उधर दे दिया गया, कभी उधर का छीन के इधर दे दिया गया। मगर ये जो भी है ये दाखिली मामला है, ये घर के अंदर की लड़ाई है, ये हमारे आपस के मसाइल है। तो इनको पसे पुष्ट डालते हुए इस मौका पर एक वाज़े और मौसर आवाज मुकम्मल तौर पे जो यक जबान होकर बुलंद की जाए, वो इंडिया को सुनाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ ये आवाज अभी इस वक्त भी कौमी सलामती कौंसिल का मैं देख रहा हूँ इजलास जो है वो जारी है और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब सदारत कर रहे हैं। उसके बाद अभी ये भी न्यूज आ रही है कि वो कौम से खिताब करेंगे। तो मैं यही पूरी कौम से तवक्को करूंगा कि इस मौका पर कम अज कम आप इन बातों में ना जाएं कि ये वो है और वो ये है, क्योंकि इस वक्त उनके लिए ये सारे पाकिस्तानी हैं। एक यही पहचान थी अपनी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।